ساتھ صاحب سابق وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے بھی ایک لمبا دھرنا اسلام آباد میں دے چکے ہیں جو غالباً 126 دن چلا تھا. ایک بار پھر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کس طرح سے اس سے نپٹے گی؟ کتنی دیر تک حکومت ریزسٹ کرتی ہے اس لانگ مارچ کے سامنے، اور کتنی دیر سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے کارکنوں کے ہمراہ یہاں پر لانگ مارچ یا پھر اس کے بعد دھرنے پر بیٹھ سکتے ہیں؟ معاملات جلدی سیٹل ہوں گے یا جیسا کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے، اتحادی بھی کہہ رہی ہیں کہ ابھی جو ہے وقت پورا کیا جائے گا؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں حکومت اپنا وقت پورا کر سکے گی. میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت کے چند وزراء جن کی ڈیوٹی ہے یہ اس طرح کی بات کرنا، ان کے علاوہ کسی کا بھی یہ خیال نہیں کہ حکومت اپنا وقت پورا کر سکے گی. سوال یہ ہے کہ الیکشن اب سے 6 مہینے بعد ہوں گے یا اگلے مہینے اناؤنس ہو جائیں گے، کہ اس ہفتے کے اینڈ میں لانگ مارچ ختم ہونے تک الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے یا یہ الیکشن کہیں جا کے سردیوں کے اندر ہوں گے. اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ تقریباً اب سارا پاکستان متفق ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور حکومتی جماعتیں بھی اس کے اوپر تقریباً زرداری صاحب کے علاوہ اب اسی بات کو کرتی نظر آتی ہیں کہ عوام سے رجوع کرنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن جو ہیں وہ 1.5 سال بعد ہوں گے، اس کی تو کوئی زیادہ پاسبلٹی نہیں نظر آتی. جو دوسری بات آپ نے کی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر تنازع کیا جائے جو 2014 کے اندر عمران خان صاحب کی لانگ مارچ اور دھرنا تھا اور جو آج ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت فرق ہے، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ 2014 میں ابھی عمران خان صاحب کو وہ پاپولیرٹی نہیں ملی تھی. عمران خان صاحب کی پارٹی ایفیکٹولی صرف 3 سال پرانی پارٹی تھی. 2011 کے اکتوبر کے مینار پاکستان کے جلسے میں ایفیکٹولی وہ پارٹی ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ سامنے آئی، اور 3 سال کے اندر اس کے اندر کچھ شمولیتیں ہوئی تھیں. پہلا ایک بڑا الیکشن لڑا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون 2014 کے اندر حکومت میں تھی جو 2013 میں آئی تھی، اور 1997 کے بعد پہلی دفعہ آئی تھی. تو لوگوں کو ان کی پچھلی کارکردگی بھی بھول چکی تھی. لوگوں کو ایک نئی امید تھی کہ شاید اس سے کچھ بہتری آئے. اب وہ امید پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 10-12 سال کے اندر دیکھا کہ ان سے کچھ ڈیلیور نہیں ہوا. اور اگر کسی کو کوئی شک رہ گیا تھا تو جو پچھلے مہینے کے اندر 182 سے 205 پہ ڈالر گیا ہے، اس نے وہ شک بھی ختم کر دیا کہ اس گورنمنٹ سے کچھ ڈیلیور ہو سکتا ہے. وہ تو لیکن اس سے زیادہ جس طرح عمران خان صاحب نے اس ڈیبیٹ کو دیکھیے، ہم اگر اس ڈیبیٹ کو دیکھیں جس طرح عمران خان صاحب نے اس کو فریم کیا ہے، تو یہ ایک خودداری کی ڈیبیٹ انہوں نے فریم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ملک کے خودداری میں یقین رکھتے ہیں، جو کہ اپنی گورننس سٹرکچر کو خود چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ نکلے. اور ہم نے دیکھا کہ ملک کے طول و عرض میں ان کے جلسوں میں اس کا بڑا رسپانس آیا. اب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اگر تھوڑی سی وزڈم کے ساتھ چلے تو حکومت عمران خان صاحب سے بات کرے، کوئی ٹائم پیریڈ فگر آؤٹ کرے اور اس میں ایک الیکشن اناؤنس کر دے، جو حکومت کے لیے سب سے برا ترین اس وقت پولیٹیکل سٹریٹجی ہوگی. اور حبیب صاحب جن کی سیاست پہ بہت گہری نظر ہے، میرے سے زیادہ گہری نظر ہے، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ جو اس وقت حکومت کے لیے ورسٹ کیس سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ نکلے اور اس کے اوپر کوئی تشدد کیا جائے، خواہ پنجاب کے اندر کیا جائے، خواہ وفاق میں گھسے ہوئے کیا جائے. ہماری سکرینوں پہ 2 بوڑھے بابے ہوں جن کے سر سے خون نکل رہا ہو، 2 بیبیاں ہوں جن کے ہاتھ میں بچے ہوں اور وہ کرلا رہی ہوں کہ جی ہمارے اوپر کوئی لاٹھی چارج ہوا ہے. اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بن گئی تو الیکشن تو کال ہونا ہی ہونا ہے، اس حکومت نے جانا ہی جانا ہے. لیکن جو نیشنل ریاکشن آئے گا عوام کا اس گورنمنٹ کے خلاف، میرا خیال ہے کہ اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے.